بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا تعارف آپ کو کرواؤں گا، مگر اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک بگلے اور لومڑی کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب وہ خوشی خوشی آپس میں دن گزارنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی، ہیلو ہائی اچھی ہو گئی، دن گزرتے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ لومڑی نے بگلے سے کہا کہ بگلے بھی میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، ظاہری بات ہے دوستی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ اب بگلے نے کہا نیکی کرنی اور وہ بھی پوچھ کے، ٹھیک ہے دعوت کر دو۔ اب دعوت کا دن مقرر کر دیا گیا۔ جس دن دعوت مقرر تھی، بگلا وقت مقررہ پر لومڑی کے ہاں پہنچا تو محترم ناظرین، لومڑی نے دعوت میں چاول پکائے اور چاولوں کے ساتھ پائے، یہ دو چیزیں پکائیں۔ اب لومڑی نے کیا کام کیا کہ جو چاول تھے، جو پائے کا شوربہ تھا، وہ لومڑی نے چاولوں کے اوپر ڈال دیا اور ساتھ وہ جو پائے کی بوٹیاں تھیں وہ بھی ڈال دیں۔ اب جب بگلا دعوت کھانے کے لیے آیا، دعوت شروع ہوئی، لومڑی نے جناب خوب ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ اور جو بگلا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، اب وہ بیچارے سے کھائے نہ جائیں، ظاہری بات ہے چاولوں میں شوربہ تھا، اب بگلا وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ خیر جوں تو کر کے بیچارے بگلے نے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کھا لیے۔ اب جب دعوت ختم ہوئی، سب سامان وغیرہ ختم ہو گیا، تو اب بگلا لومڑی سے کہنے لگا کہ بھی تو نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں اس طرح کا کھانا کھا نہیں سکتا، میں ایسے کھانا نہیں کھا سکتا، تو پھر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو لومڑی آگے سے کہتی ہے کہ بھی میری تو عادت ہی یہی ہے، میں تو جب اپنا کھانا پکاتی ہوں تو میں تو ایسے ہی بڑے سارے تھال میں کھانا پکاتی ہوں اور اسی طرح ہی میں تو پکا کے کھاتی ہوں۔ بگلے نے کہا خیر ٹھیک ہے، جو تو کر کے بات رفع دفع ہوئی، بگلا اڑ گیا۔ کچھ دن گزرے، بگلے نے اب لومڑی سے کہا کہ بھی آپ نے میری دعوت کی تھی، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کی دعوت کروں۔ اب لومڑی نے کہا کھانا اور میں چھوڑ دوں؟ لومڑی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ اب بگلے نے کیا کیا، بگلا لومڑی کو لے کے گیا ایک تالاب پر لے کے جانے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی دعوت میں نے یہ کی ہے کہ یہاں تالاب میں سے مچھلیاں پکڑ کے وہ کھانی ہیں۔ اب بگلا تھا وہ کیا کرتا، چھلانگ لگاتا تالاب میں، مچھلی پکڑتا اپنی لمبی چونچ سے، کھا لیتا باہر آ کر۔ اب لومڑی جو تھی وہ بیچاری کھڑی دیکھ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، نہ وہ چھلانگ لگا سکتی ہے۔ خیر بگلے نے خوب جب سیر ہو کے مچھلیاں کھا لیں تو لومڑی کہنے لگی کہ تو نے میری دعوت رکھی ہے، مجھے یہاں پہ بلایا تو یہ کیا کام کیا، تجھے پتہ ہے کہ میں تالاب کے اندر نہیں جا سکتی۔ اب بگلا کہنے لگا بھی میری تو عادت ہی یہی ہے، میں جب بھی کسی کی دعوت کرتا ہوں تو ایسے ہی کرتا ہوں، یہ مچھلیاں جو ہیں یہ مچھلیاں اس طرح یہاں پہ آ کے تالاب میں سے مچھلیاں نکال کے کھانی پڑتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں پہ یہ جو کہانی تھی اس کا اینڈ ہو گیا، مگر اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ محترم ناظرین، عادتیں کچھ میری بھی ہیں، عادتیں کچھ آپ کی بھی ہوں گی، عادتیں تقریباً ہر بندے کی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، میرے اندر بھی کچھ عادتیں ہیں، آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عادات ہوں گی۔ تو جس بندے کے ساتھ انسان نے رہنا ہے، بندے کو یہ سوچ کے رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ میں کن عادات کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور جو سامنے والا ہے اب اس کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھے کون سی عادات اپنانی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، میری عادت۔ انشاءاللہ آج ہم اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں، بری عادات کون سی ہیں، کون سی عادات ہم نے اپنانی ہیں، اور جو عادات ہم نے اپنانی ہیں ان کو اپنانا کیسے ہے، اپنے اندر ڈالنا کیسے ہے، ٹاپک کو انشاءاللہ عزوجل ہم لے کے چلیں گے۔ مگر اس سے پہلے آج کے اس پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور آج کلام کے لیے ہم نے خصوصی طور پہ مدعو کر رکھا ہے شہر فرید کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز جو کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، جناب قاری محمد یار فریدی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ عزوجل۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ عزوجل ہم ان سے کلام سنیں گے۔
تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میری عادت، تو قبلہ قاری محمد یار فریدی صاحب ان کی جو عادت ہے نا وہ بہت کمال ہے. کیا عادت ہے یہ حضور کی ثنا خوانی فرماتے ہیں. تو ابھی قبلہ قاری صاحب ہمارے ناظرین کو حضور کی ثنا خوانی فرما کے محظوظ فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ملے حیات خضر مجھے، جو ملے حیات خضر مجھے، تو اسے میں وقت پہ ثنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہنے، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. کیا کہنے، سبحان اللہ. تیرا شکر کیسے ادا کروں. میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری اوقات کیا. میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری اوقات کیا. کوئی بھول ہو تو معاف کر، آمین. کوئی بھول ہو تو معاف کر، مجھے بخش دے جو خطا کروں. آمین. تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. میرے دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرے دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں. میرا خاتمہ بھی بخیر ہو، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو. بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہم سب کا آمین. خاتمہ بخیر ہو. یہی رات دن میں دعا کروں. کیا بات. تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. جو ملے حیات خضر مجھے، تو اسے میں
تیرا شکر کیسے ادا کروں. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے. ماشاءاللہ، کیا کہنے قاری صاحب، کمال کر دیا آپ نے. محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو بھی یقیناً کلام بہت پسند آیا ہوگا. اور قاری صاحب، کیا خوب آپ نے کلام کا چناؤ فرمایا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی ہے میری عادت. تو آپ نے فرمایا جو ملے حیات خضر مجھے. کیا بات ہے. تو دیکھیں، یہ بھی ہماری ایک عادت ہے. یہ عادت ہے. کون سی عادت آپ نے بتائی کہ اگلا مصرع جو اس کا آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ساری کی جو ساری زندگی ہوگی حیات خضر، مطلب حیات خضری سے مراد ہے کہ لمبی عمر. لمبی عمر ملے تو جتنی بھی میری زندگی ہوگی یا رسول اللہ میں اس کو آپ کی ذات پر فدا کر دوں. تو یہ سب سے اچھی عادت ہے. تو قبلہ احمد الحنفی صاحب، جس طرح آپ پہلے بھی ان کو پروگرام میں 1 سے 2 دن پروگرام میں دیکھتے رہے ہیں، کل استاد محترم پروگرام میں تشریف لائے تھے، آج پھر ایک مرتبہ علامہ احمد الحنفی صاحب تشریف فرما ہیں. علامہ صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. علامہ صاحب، جس طرح آپ نے ٹاپک تو ملاحظہ فرما لیا ہوگا آج کا، میری عادت. تو ایک انسان کی زندگی میں عادات جو ہیں یہ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ مطلب عادات انسان کی زندگی میں کس طرح رونما ہوتی ہیں اور انسان کو کس طرح معاشرے میں پیش کرتی ہیں جو عادات ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میری عادت آج کا جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. عادت کو انگلش میں ہیبٹ کہا جاتا ہے، اور عموماً طور پر فطرت اور عادت یہ دو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. بسا اوقات عادت کی جگہ پہ ہم فطرت کو استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات فطرت کی جگہ پر ہم عادت کو استعمال کرتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع عادت ہے تو میں عادت کو ہی آگے لے کر چلوں گا. آپ نے سوال کیا کہ عادت انسان کی زندگی میں کس طرح کردار ادا کرتی ہے. جی بالکل، عادت کا انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق اگر مزید گہرائی کی طرف چلا جائے تو یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اگر ایک انسان کی عادت ہے، وہ عادت اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب اس عادت کا اظہار وہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تو پھر یہ عادت معاشرے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. صحیح. ایک مثال دیتا ہوں. جو مٹی ہے، جی، مٹی کی عادت میں نہیں ہے خوشبو دینا. مٹی کی عادت اور فطرت نہیں ہے خوشبو دینا، لیکن وہی مٹی جب اس کا تعلق پھولوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب اس کا تعلق خوشبو کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس مٹی کو وہاں سے اٹھا کر کہیں پہ بھی لے جائیں، اس مٹی کی عادت بن جاتی ہے خوشبو دینا. خوشبو دینا. گویا کہ جس طرح کا انسان کا اپنا تعلق ہوتا ہے، جس طرح کی انسان کی اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ وہی چیز معاشرے کو بھی دے رہا ہوتا ہے، وہی چیز وہ معاشرے کے اندر بھی کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور عادت کا معاشرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ مجھے ایک مختصر واقعہ یاد آیا. ایک بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اسکول پڑھتا تھا. جب وہ اسکول جاتا تو روزانہ گھر واپس آتا. ایک دن کیا ہوا، وہ اسکول گیا تو واپس گھر آیا تو اس نے اپنی والدہ کو ایک پینسل دکھائی. اس کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ پینسل تو نے کہاں سے لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فلاں بچے کی چوری کی ہے، فلاں بچے کی پینسل میں نے چوری کر لی ہے. اب والدہ نے، اس کی عادت چوری کرنا نہیں تھی، وہ بچہ چور نہیں تھا. یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، وہ بچہ چور نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ نے اسے اس بات سے منع نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ تم نے یہ چوری کیوں کی ہے، تم نے یہ پینسل کیوں اٹھائی ہے. اب کیا ہوا، وہ بچہ، اس کو ایک بار یہاں پر نہیں ٹوکا گیا تو یہ چوری کرنا آہستہ آہستہ اس کی عادت میں شامل ہو گیا. اس نے پہلے پینسل چوری کی، پھر آہستہ آہستہ بڑی چیزیں چرانے لگ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا ڈاکو بن گیا.
وہ بچہ جو سکول کا طالب علم تھا، صرف عادت بننے کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ اختتام پذیر کس طرح ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے لگا، گرفتار ہو گیا، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا تو پولیس والوں نے یا جو عملہ وہاں پر موجود تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی آخری خواہش کیا بتانا چاہیں گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ بڑا کمال کا آدمی ہے کہ آخری وقت میں اپنی والدہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ تو اس کی والدہ کو اس کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے کہا اے اماں اپنا کان جو ہے وہ میرے منہ کے قریب لاؤ۔ اس کی والدہ نے اس کا اپنا کان جو ہے وہ اس کے منہ کے قریب لے کے گئی۔ اس نے کہا کہ شاید لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی کان اس بیٹے کے منہ کے قریب لائی تو اس بیٹے نے اس کے کان کو کاٹ لیا، دانتوں کے ساتھ اس کو کاٹ لیا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس پر لعن طعن شروع کر دی کہ پہلے تم پھانسی کے پھندے کے اوپر کھڑے ہو اور پھر اوپر سے جرم در جرم کر رہے ہو۔ تو تب اس نے بڑا کمال کا جملہ بولا، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ اس موضوع سے وابستہ ایک حکایت ہے۔ اس نے کہا کہ آج اس پھانسی کے پھندے تک مجھے پہنچانے والی یہی میری ماں ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میں نے سب سے پہلی بار جو چوری کی تھی وہ ایک چھوٹی سی پینسل چوری کی تھی۔ اس وقت چوری کرنے سے میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا اور بڑھتے بڑھتے وہی چوری میری عادت بن گئی اور آج وہ عادت مجھے پھانسی کے پھندے تک لے آئی ہے۔ تو یوں دیکھیں وہ اس کی اپنی عادت تھی چوری کرنا، لیکن اس عادت کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ معاشرے کے ساتھ۔ وہ عادت جو ہے وہ ڈلیور کر رہا تھا معاشرے کے اندر۔ اب دیکھیں وہ چوری کس کی کر رہا تھا؟ لوگوں کی کر رہا تھا نا، اور یہ لوگ ہی تو مل کر معاشرہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی عادت کا تعلق معاشرے کے ساتھ بن چکا تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو قبلہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ وضاحت فرمائی کہ جو عادات ہیں یہ معاشرے کے اندر انسان پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ انسان کا جو اثریت، اس کی جو شخصیت ہے اس پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا وہ شروع میں اس نے چھوٹی سی چیز چوری کی، کرتے کرتے وہ بڑا چور بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ تو اب مطلب ایک یہ ساتھی سی بات ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ گرتی گئی۔ جو اس کی عادت بن گئی تھی ایک چیز کی، اسی عادت نے اس کی شخصیت کو نیچے گرا دیا۔ تو زمانے میں وہ ایک طرح ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا۔ تو میں نے آپ سے ابھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح بھی آپ نے یہ بتایا، تو ظاہری بات ہے اب اس کی عادت بن گئی۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میری عادت ہے، کسی سے کہا جائے یار یہ گندی عادت ہے اس کو چھوڑ دو، تو آگے سے وہ یہ جواب دیتا ہے بھائی میری عادت ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میری مجبوری ہے میں کیا کروں۔ تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے پیغام ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ اس سوال کا اگر میں صرف اتنا سا جواب دوں کہ واقعہ بیان کر دوں تو شاید یہ مکمل ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا گزر ایک دفعہ دریا یا نہر کے کنارے سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو دریا کے کنارے پر چلتے چلتے دریا میں گر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچھو اس طرح تڑپنے لگا ہے، جب پانی میں چلا گیا ہے تو دل نرم ہوا، تو کہا کہ میں اس کو نکال کر دوبارہ کنارے پہ رکھ دیتا ہوں، نیکی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا ہاتھ اس بچھو کے آگے کیا، وہ بچھو تیرتا ہوا ہاتھ پر آیا اور جیسے ہی آپ اس کو کنارے پر رکھنے لگے اس نے حضرت ذوالنون مصری کے ہاتھ پر ڈس لیا، ڈنک مار دیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے پھر بھی اس کو کنارے پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری وہ دوبارہ پھر دریا میں گر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کو پھر اٹھا کر کنارے پر لانے لگتے ہیں، وہ پھر ڈس لیتا ہے۔ 2 بار ہو گیا، تیسری بار پھر دوبارہ وہ چلتے چلتے دریا میں گر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری دوبارہ پھر اس کو اٹھا کر کنارے پر لاتے ہیں، وہ پھر ڈس لیتا ہے۔ کئی بار جب یہ منظر پیش آیا تو ایک گزرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بچھو بار بار آپ کو ڈس رہا ہے اور آپ بار بار اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، آپ بار بار اس کو اس ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، اس کو تو ڈوبنے سے، اس کو جو ہے وہ بچانے سے بہتر ہے کہ یہ ڈوب کے مر جائے، یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وہ اس سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ بھائی اس بچھو کی عادت ہے کاٹنا، اس بچھو کی عادت ہے ڈسنا، وہ بار بار اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا
اور میری عادت ہے اس کو بچانا، میں بار بار اپنی عادت سے باز نہیں۔ اللہ کیا بات ہے، کیا تو بات جو ہماری اچھی عادت ہے ہمیں اس اچھی عادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی بڑے غصے والا، جی۔ میری تو عادت ہی ایسی ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، اپنی عادات کو، اپنے آپ کو اپنی عادات کے تابع نہ بناؤ، بلکہ اپنی عادات کو اپنے تابع بناؤ۔ صحیح صحیح، آپ کی عادت آپ کے تابع ہونی چاہیے کہ آپ جب چاہیں اس عادت کو بدل لیں۔ مطلب ہم عادت کے غلام نہ ہوں، جی جی، اپنے اوپر سوار نہ کریں، سوار نہ کریں۔ عادت جہاں پہ بدلنے والی ہے تو وہاں پر ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اتنی سختی اور شدت نہیں ہونی چاہیے، موقع کی مناسبت سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا جھک جانا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے وہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ جو سفیدے کا درخت ہے یہ بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، جھکتا نہیں ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں اسی وجہ سے چونکہ وہ اکڑ جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ پھل بھی نہیں لگتا۔ اور بیر کا جو درخت ہے کہا کہ وہ جھک جاتا ہے اس لیے وہ پھلوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جھکنا سیکھنا چاہیے، ہماری عادت کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ ہونا چاہیے، ہم مائل ہو جائیں کسی کی طرف، جیسی اچھی عادت ہمیں نظر آئے تو ہم فوراً اس کو پک کر لیں، اپنے اوپر اسے جو ہے وہ نافذ کریں۔ جی بالکل، ماشاء اللہ قبلہ۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ عادت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بری عادت ہے، کوئی کہتا ہے چھوڑ دو، تو یہ نہیں، ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بالفرض غصہ کرتا ہوں تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر غصہ ہے۔ آپ نے مطلب یہ فرمایا، ناظرین کو ایک یہ پیغام بھی مل گیا کہ غصہ ہم نے نہیں کرنا۔ غصہ جہاں پہ ہاں کرنے والا بنتا ہے ناظرین، جہاں پہ حاجت ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہاں پہ تو ضرور غصہ کرنا چاہیے، لیکن ویسے جو یہ عادت ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو قبلہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ عادات جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، تو عادات اچھی بندہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اب بالفرض بات ہی ایسی، بندہ رہتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ بھئی کام ہی ایسے ہوتے ہیں، سارے بندے ہیں غصے والے۔ بالفرض وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہاں پہ اب سارے بندے جو بھی ہیں وہ سارے غصے والے ہیں، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو ایک طرح وہ پورا معاشرہ اس کے لیے وہی ہے جہاں وہ کام کرتا ہے، تو وہ تو ایک طرح وہاں پہ پس کے رہ گیا۔ تو ظاہری بات ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو وہ تو غصے والا ہوگا۔ تو اب اچھی عادات ڈالنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے سوالات بڑے کمال کے ہیں، اور جواب کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ پھر مختصر جواب اس طرح دوں۔ ایک پنجابی کا شعر مجھے یاد آیا، آپ کے سوال کا وہ جواب ہو سکتا ہے۔ توالت کر دیں جواب میں، تاکہ ناظرین کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اچھی عادات کس طرح اپنے اندر ڈالیں۔ جی میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں، میں شعر بیان کر دیتا ہوں، امید ہے اس سے بھی ناظرین سمجھ جائیں گے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ اور پھر کہا کہ برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ طرز کے ساتھ اگر ہمارے ناظرین کو یہ اشعار سنا دیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، برے بندے دی صحبت تے جویں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے، تے چنگاں پین ہزاراں۔ چنگے بندے دی صحبت تے جویں دکان اتاراں، سودا باویں لئیے نہ لئیے، تے ہلے کیا بات ہے، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ جی قبلہ۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے ایک تو اس کا یہ جواب ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اچھی عادتیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں تو اچھی صحبت اختیار کریں۔ جو مٹی کی میں نے مثال دی ہے نا، اگر یہی مٹی کسی، وہ جو نالا ہوتا ہے جس کے اندر سے گندا پانی گزر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تو مٹی ہوتی ہے، لیکن گندا پانی چونکہ گزرتا ہے تو پھر اس میں سے بدبو آتی ہے۔ جی۔ اور جس مٹی کے اندر گلاب لگا دیے جاتے ہیں، پھول لگا دیے جاتے ہیں، تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے،
تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں تو پھر ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں پہ برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اچھی صحبت کہاں سے ملے گی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اگر ہم اس ماحول کو اپنا لیں گے تو ہمیں ہر سمت اچھی ہی صحبت نظر آئے گی، ہمیں ہر طرف جو ہے وہ اچھائیاں ہی نظر آئیں گی، گویا کہ برائیاں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گی، برائیاں ان کے سامنے اچھائیاں آ جائیں گی تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو اچھی صحبت اختیار کرنا جو ہے وہ اچھی عادت کے لیے بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے قبلہ، الحمدللہ فقیر نے بھی 8 سال تک جو درس نظامی کیا ہے وہ بھی دعوت اسلامی کے جامعہ میں کیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت ہی ملی ہے۔ دیکھیں علماء ہر سمت، جب بھی جامعہ میں صورتحال کیا ہوتی تھی، بندہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم دین سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ دار سامنے آ جاتا ہے، ان سے مل کر بڑا اچھا لگتا ہے، ملنے والا بھی اچھا ہے اور وہ جس سے مل رہا ہے اس کو بھی اچھا کر رہا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ انسان کی عادت ہے وہ اس کو اپنے تک محدود رکھتا ہے، اور دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ اگر ہم اس ماحول کے اندر داخل ہو جائیں تو دعوت اسلامی صرف ہمیں ہی نہیں سنوارتی، ہمارے ذریعے سے بہت سارے لوگ سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم دعوت اسلامی میں آتے ہیں اور دعوت اسلامی ہمیں اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنا دیتی ہے۔ گویا کہ ہم وسیلہ بن جاتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو سنوارنے والا بنا دیں۔ تو دعوت اسلامی کو اپنا لیں، انشاءاللہ اچھا ماحول ملے گا، اچھی صحبت ملے گی، اچھوں کے لڑ لگ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی عادات کو اچھا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اچھا ماحول ہے، اور یہ بھی بتا دیا آپ نے ساتھ کہ اچھا ماحول ملے گا کہاں سے۔ مطلب آپ نے جو ساری مشکلات تھیں وہ حل کر دیں کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی میں عادت اچھی کیسے کروں۔ آپ نے بتا دیا کہ عادات اچھی کرنے کے لیے ماحول اچھا ہو، صحبت اچھی ہو۔ یہ بھی اچھی صحبت کا اور اچھی عادت کا اثر ہے کہ آج میں یہ اچھی باتیں کر رہا ہوں، یہ اسی اچھے ماحول کا اثر ہے کہ آج یہ اچھی باتیں کرنے کی مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ تو بالکل اچھا ماحول اپنائیں اور اچھے بن جائیں۔ اگر ہم اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اچھا بن جائے گا۔ جی تو ناظرین، دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ، ظاہری بات آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے، جب وہ اس ماحول میں آ جائیں گے تو وہ اپنے بقیہ عزیز رشتہ داروں کو دعوت دیں گے۔ تو اس طرح ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ یہ جو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہے پورے معاشرے پر غالب آ جائے گا، اور معاشرہ بڑا ہی خوبصورت، خوشبودار ایک پھول کی طرح مہکتا ہوا بن جائے گا۔ تو محترم ناظرین، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم ایک دفعہ قاری محمد یار فریدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور قبلہ، اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت عطا فرمایا اور بہت ہی اچھی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو قبلہ محمد یار فریدی صاحب، آخر میں پیارا سا خوبصورت سا اپنی مرضی کا کوئی کلام ہمارے ناظرین کو سنا دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں سبحان اللہ۔ رب امتی آکھے ہر ویلے، رب امتی آکھے ہر ویلے، غم خار دیاں کیا باتاں نے، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، واراتا بلیاں غار دیاں
کیا بات ہے. وراتا بلیاں گار دیا جس لذتا چکھیاں پیار دیا جدی جھولی وچ محبوب ستا جدی جھولی وچ محبوب ستا اس یار دیاں کیا باتاں میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی. کیا بات ہے صاحب, کیا بات. شاعر نے بہت ہی خوبصورت اشعار لکھا ہے. جی جی. کہ جس پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا جس پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے پہرے دار دیاں کیا باتاں میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیارے دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب یقین جانے ایمان تازہ کر دیا, کمال ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو ترازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یقین جانے دل سے دعا دے رہا ہوں, بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ بشرط زندگی انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو آپ ابھی اگر ہمارے ناظرین کو بھی یہ اظہار فرما دیں کہ دوبارہ آپ ہمیں وقت عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ جب آپ جی جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے. محترم ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ بھی, آپ نے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا. تو محترم ناظرین آئیے کلام کو پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. رمضان 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 رمضان